السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک سورہ البقرہ ہے۔ آیت نمبر 124 سے لے کر 125 تک۔ آئیے سورہ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ، بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان دو آیات کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے، اور میری اولاد کو؟ فرمایا، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں، اور ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و ایمان کی جگہ بنایا۔ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ چلیں ہم ان دو آیات کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، یہاں دیکھیں کھڑی حرکات بھی ہیں اور اس کے اوپر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو اسے ہم 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کلمہ کھڑی حرکات ہے، اسے کھینچیں گے۔ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، دیکھیں فَأَتَمَّ، میم مشدد ہے تو یہاں غنہ ہوگا، اور ہن یہاں پر ہم وقف کریں گے کیونکہ آگے چھوٹی سی توئیں نظر آ رہی ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي، نون مشدد ہے، یہاں غنہ ہوگا، نی یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، تو یہاں بھی 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ، دیکھیں یہاں نون مشدد ہے تو یہاں غنہ ہوگا، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں نظر آ رہی ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں ہم وقف کریں گے۔ وقف کی صورت میں ہم اسے امامن نہیں پڑھیں گے، اماما پڑھیں گے، 2 زبر کے بجائے 1 زبر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي،
وَمِن ذُرِّيَّتِي، دیکھیں یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد زال آ رہا ہے، تو یہ اکفا کا ورڈ ہے، تو یہاں اکفا ہوگا، ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، کیسے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ عہد الظالمین، مین یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، تو ہم دو حرکت کے برابر اسے کھینچ کے پڑھیں گے، کیسے؟ عہد الظالمین۔ اب آپ اگلی آیت کو دیکھیں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، یہاں دیکھیں تنوین ہے، تا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا کیونکہ لام جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، لیکن یہاں بغیر غننے کے پڑھا جائے گا، کیسے؟ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لِنَّا، یہاں دیکھیں نون مشدد ہے تو یہاں غنہ ہوگا، مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہاں دیکھیں چھوٹی سی توئیں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، تو وقف کی صورت میں ہم دو زبر نہیں پڑھیں گے، ہم ایک زبر پڑھیں گے، کیسے؟ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مقامی، یہاں دیکھیں میم مشدد ہے تو یہاں غنہ ہوگا، کیسے؟ مِن مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم مصلی، ابراہیم مصلی، یہاں دیکھیں چھوٹی سی آپ کو توئی نظر آ رہی ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو وقف کی صورت میں ہم دو زبر نہیں پڑھیں گے، ہم یہاں ایک زبر پڑھیں گے، کیسے؟ مصلی وعہدنا، یہاں دیکھیں الف مدہ بھی ہو رہا ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے، تو ہم اسے چار حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کیسے؟ وعہدنا الی ابراہیم، الی، یہاں بھی دیکھیں کھڑی حرکات ہے اور اس کے اوپر چھوٹی سی مد ہے، تو یہاں بھی ہم کھینچ کے پڑھیں گے، کیسے؟ الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین، یہاں دیکھیں یہاں خالی الف سے پہلے زبر بھی ہے، الف مدہ بھی ہو رہا ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے، تو ہم اسے چار حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کیسے؟ للطائفین والعاکفین، فینا، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، تو دو حرکت کے برابر اسے کھینچ کے پڑھیں گے، کیسے؟ والعاکفین والرکع السجود، یہاں دیکھیں جود، ہم یہاں پر دال پر قلقلہ کریں گے، وقف کی صورت میں دال جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ والرکع السجود۔ میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ نے اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔